نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 to 51 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ جل شانہ نے پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں سارے جہان والوں پر۔ یعنی اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان، کیونکہ اس آیت مقدسہ میں ان کے آباء و اجداد کی فضیلت مراد ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے یا جو آپ کے بعد تھے، جنہوں نے اپنے دین میں تبدیلی نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، کتاب، ایمان، علم، اعمال صالحہ، بادشاہی، عدالت، انبیاء کی مدد کی توفیق عطا فرما کر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو انہیں چاہیے تھا کہ مانتے اور اتباع کرتے، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی اتباع موجود ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، آگے اللہ فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ آگے توبیخ فرمایا، ڈرایا، فرمایا اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، قبول نہیں کی جائے گی اس کے لیے کسی کی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے ان کو ڈرایا کہ اس دن، آج جو تم مخالفت میرے یار کی کر رہے ہو، میرے محبوب سے اختلاف کر رہے ہو، قرآن اور سنت سے اختلاف کر رہے ہو، تو قیامت کے دن تو میرے پاس ہی آنا ہے نا، میری بارگاہ میں ہی آنا ہے۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ قرآن اور سنت کو پکڑ لو، میرے محبوب کی اتباع کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وگرنہ یہ جتنے تم ہفتے لیتے ہو آیات کو بدلنے کے لیے، قرآن کو تبدیل کرنے کے لیے، یہ سارے کے سارے بیکار چلے جائیں گے۔ تورات کی آیتیں بدل رہے ہو، قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہو، یہ مخالفت سے تمہیں دنیا میں تو یہ جاہ جلال کی رونق مل سکتی ہے، لیکن سن لو، قبر میں عذاب بھی چکھنا پڑے گا، اور حشر میں جہنم کی آگ میں بھڑکنا بھی پڑے گا۔ اللہ اکبر۔
آگے پھر اللہ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم۔ پھر ایک اور نعمت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، پہلے بنی اسرائیل کی عظمت اجاگر کی، پھر جہنم سے ڈرایا، اور پھر اگلی نعمت کا تذکرہ، یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر، ان آیات مقدسات کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں، اپنی انعامات کا احساس دلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ولید بن مسعد بن ریان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا ولید بن مسعد بن ریان، اس کی عمر 400 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ریان تھا، ان کے درمیان 400 سے زیادہ کی مدت ہے۔ تو وہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، اور وہ تمہیں یعنی کہ فرعون والے کیا کرتے تھے، وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے، وہ تمہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمہیں مختلف قسم کے عذابوں میں گھماتے رہتے تھے، جیسے صحرا میں چلنے والا اونٹ ہے۔ فرعون بنی اسرائیل کو مختلف اعمال پر لگائے رکھتا، وہ مکان تعمیر کرتے، زمین میں ہل چلاتے، بوجھ اٹھاتے، ٹیکس ادا کرتے، اور ان کی عورتیں سود کاٹتی۔ یہ سارے کام جو ہے وہ فرعون کرتا تھا۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرعون نے خواب دیکھا، جو ذبح کرنے کی بات ہے، بیٹیوں کو زندہ رکھنا، بیٹوں کو ذبح کرنا۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس میں آئی ہے، اس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور ہر قبطی کو جلا دیا ہے، مگر بنی اسرائیل کو نہیں جلایا۔ پس وہ اس سے خوف زدہ ہوا، اور اس نے کہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری ہلاکت اور تیری بادشاہی کا زوال ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر جو عذاب اور تکلیف جو فرعون دیتا ہے وہ کیا ہے؟ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے دائیاں وہ خریدیں جو بچوں کی پیدائش کا پیشہ کرتی تھی، پیشہ کرنے والی عورتوں کو جمع کیا اور کہا بنی اسرائیل کا پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیا جائے، بچی زندہ چھوڑ دی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طلب میں 12,000 بچے قتل کروا دیے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ اس نے 90,000 قتل کروائے۔ پھر بنی اسرائیل کے بوڑھوں میں موت واقع ہونے لگی، تو قبطیوں کے ایک سردار نے فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل میں موت واقع ہو گئی ہے، یعنی بوڑھے فوت ہو رہے ہیں، جوان ہو نہیں رہا کوئی، تو کیا ہے اگر ان کے بچے ذبح کیے گئے، بوڑھے مرتے گئے، محنت اور مشقت کے تمام کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے۔ فرعون نے دوسرا حکم جاری فرمایا اور کہا کہ 1 سال بچے ذبح کیے جائیں اور 1 سال ذبح نہ کیے جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں انہوں نے بچے ذبح نہیں کرنے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں وہ بچوں کو ذبح کرواتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بچا لیا۔
یعنی اللہ رب العالمین کہتے ہیں نا کہ وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی جس سال، تو آپ کے جو والدہ کو ایام حمل میں جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ نشانیاں تک ظاہر نہیں ہوئیں، مختلف قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ ظاہر تک نہیں ہوئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ آگے اللہ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ فرمایا جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو، ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے، تنظرون نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اپنے دشمنوں کی بربادی کا عالم دیکھ رہے تھے، اپنے دشمنوں کی بربادی ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس کو جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ میں آخر میں آپ کو یہ فرعون بن مسعد بن ولید بن ریحان کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ فرعون کیسے بنا، یہ کیسے بنا، یہ اپنے آپ کو رب کیسے کہلوایا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں اسی ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ یہ کیا تھا ایک فرعون جو ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، جب فرعون کی ہلاکت قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت نکال کر لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو رات کے وقت چلنے کا حکم دیا اور فرمایا اپنے گھوڑوں پر زینے بھی گھروں سے کسو۔ اللہ تعالیٰ نے قبطیوں میں جو بنی اسرائیل کی طرف سے ولد الزنا تھے ان کو بنی اسرائیل کی طرف نکال دیا۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی جو بنی اسرائیل میں قبطیوں کی طرف سے ولد الزنا تھے انہیں قبطیوں کی طرف نکال دیا، اور قبطیوں پر موت طارق ہو گئی، وہ انہیں دفن کرنے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، سورج طلوع ہوا، موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ یا اس سے زائد تعداد کے ساتھ نکلے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر میں صرف 72 آدمی داخل ہوئے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے رات کے وقت چلنے کا ارادہ کیا تو طے کا صحرا آیا راستے میں، طے کا، اور وہ صحرا میں گم ہو گئے، انہیں راستے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بزرگوں سے پوچھا تو کہنے لگے، وہ بزرگ کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب وقت وصال آیا تھا تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ جب مصر سے نکلیں گے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے، تو وہ لے کر نہیں گئے تھے۔ تو آپ ایسا کریں، ان کی قبر کی تلاش کریں، ان کا جنازہ، ان کی میت جو ہے وہ آپ کو راستہ بتائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی قبر کے متعلق پوچھا تو کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز سے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا بندہ دے دے جس کو یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں علم ہو، وہ مجھے بتائے، اور جسے خبر نہ ہو اس کے کام میری بات کو نہ سنے۔ تو آپ کی آواز کو صرف ایک بوڑھی عورت نے سنا۔ دیکھیں اللہ کی قدرت، دعا کی اللہ سوائے اس کے دوسرا کوئی نہ، یہ پھر ظاہر ہے وہ مسئلہ بن جاتا، کوئی کہتا ہے ادھر ہے، کوئی کہتا ہے ادھر ہے، کوئی کہتا ہے ادھر ہے، کوئی کہتا ہے ادھر ہے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا ہی ایسی مانگی کہ مولا میری آواز فقط اس تک ہی پہنچے، کسی اور کو نہ سنائی دے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اللہ کمال کا لطف و کرم ہے یار۔
کمال لطف ہے اللہ کی ذات کا اپنے بندوں پر. دیکھیں آپ 10 20 100 بندے میں کھڑے ہو کر آواز دیں گے، یہ میرا اور آپ کا مقام ہے، تو وہ 10 20 100 بندے سارے سنیں گے. جناب موسیٰ پیغمبر کی آواز کا کمال دیکھیں، دعا کرتے ہیں مولا میری آواز سنے ہی اسے جس کو پتہ ہے، دوسرے کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ایک بوڑھی عورت نے سنی، اس بوڑھی عورت نے کہا جناب موسیٰ اے اللہ کے پیغمبر، قبر تک میں تیری رہنمائی کروں گی، مگر میری شرط ہے تم مجھے وہ عطا کرو گے جو میں سوال کروں گی. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فی الفور انکار کر دیا اور فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا جہاں تک یعنی جب تک میں اپنے پروردگار سے اذن نہ لے لوں، اجازت نہ لے لوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شرط ماننے پر حکم جاری فرمایا کہ آپ جو یہ مانگتی ہے اس کی حامی بھر لو. بوڑھی عورت نے کہا کہ میں چل نہیں سکتی، مجھے مصر سے نکال کر لے جائیں، یعنی میں ادھر نہیں رہنا چاہتی، میں مصر میں رہنا نہیں چاہتی، مجھے یہاں سے لے جائیں. دوسری یہ بات ہے کہ آخرت میں تم جنت کے جس بالا خانہ میں اترو، اے اللہ کے پیغمبر میں بھی تمہارے ساتھ رہنا پسند کروں گی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری شرطیں مجھے قبول ہیں. بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ دریائے نیل کے درمیان میں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو ظاہر فرما دیا. آپ نے انہیں ایک صندوق میں نکالا اور اٹھا کر شام لے گئے اور وہاں دفن فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پچھلے حصے کے ساتھ تھے اور ہارون علیہ السلام قافلے کے مقدمے کے ساتھ تھے، یعنی کہ نہ آگے تھے نہ پیچھے تھے، ساتھ ساتھ تھے. ادھر فرعون کو جب بنی اسرائیل کے نکل جانے کی خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ صبح سویرے مرغ کی آواز دینے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی تلاش میں نکلنا ہے. قسم بخدا اس رات مرغ نے صبح سویرے اذان ہی نہ دی. فرعون نکلا تو حامان تقریباً 1,07,00,000 آدمی ساتھ لے کر آیا اور آگے نکلا. ان میں 70,000 سیاہ گھوڑے بھی تھے. بنی اسرائیل چلتے رہے یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے. سمندر میں پانی بہت زیادہ تھا. اشراق کا وقت ہوا تو انہوں نے فرعونیوں کو پیچھے آتے دیکھا تو بہت پریشان ہوئے. اللہ فرمایا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا انا معی ربی سیہدین. جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اصحاب موسیٰ نے کہا ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور میری یقینی مدد فرمائے گا، یقیناً میری رہنمائی فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی. اللہ فرمایا ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. ضرب لگاؤ اپنے عصا سے سمندر کو تو سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند، یعنی کہ سمندر پھٹ گیا. اور 12 چونکہ قبیلے تھے تو 12 راستے بن گئے، 12 راستے بنے. یوں کہہ لیجئے کہ 12 پانی کی دیواریں. یہ اللہ کا حکم تھا. آج دوستو سیمنٹ اور ریت بجری اینٹوں سے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، پانی آتا ہے وہ بہا لے جاتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے پیغمبر کی ادا پر، اللہ کے پیغمبر کی دعا پر، اللہ کے نبی کی محبت پر، ان کے غلاموں سے رب کی محبت پر. اللہ نے
پہاڑ بنا دیے، کس کے؟ پانی کے۔ پانی کو روک دیا کہ پانی وہیں کا وہیں رک گیا، 12 راستے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ ہر دونوں راستوں کے درمیان پانی کی پہاڑ کی طرح بلند چوٹیاں بن گئی، دیواریں بن گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہوا اور سورج کو سمندر کی گہرائی پر چلایا۔ اب پانی وہ راستے کا کیا حال ہوا؟ ہوا اور سورج کو ان راستوں پر چلایا۔ اللہ میں قربان جاؤں، حتیٰ کہ راستے خشک ہو گئے۔ خشک پانی ظاہر ہے جب کم ہوتا ہے، دریا یا نہر ہے تو اس کو پانی کم ہوتا تو وہ جو زمین پہ نمی رہتی ہے، ریت ہے، ریت میں پانی دھنسنے کا خدشہ تھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے، پیدل تھے، خطرات تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہوا اور سورج کو وہاں پر ڈیوٹی لگا دی، خاص اس مقام پر چلو۔ وہ چلے تو راستے بھی خشک ہو گئے۔ وہ راستے بھی خشک ہو گئے۔ رب فرما رہے یاد کرو بنی اسرائیل والو، اے اولاد یعقوب یاد کرو، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان۔ کون کون سے احسانوں کی بات کروں؟ یہ چھوٹے احسان نہیں ہیں۔ بہرحال تو راستے خشک، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پر چلنے لگا، لیکن پانی کی چونکہ دیواریں تھیں، انہوں نے کہا جی یا نبی اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا ساتھ کا جو دوسری لائن ہے وہ چل رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہ دیواریں شیشے کی مانند ہو گئیں، اور پھر وہ شیشے کی مانند ہوئی تو ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے انہوں نے راستہ جو ہے عبور کیا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے صحیح سلامت عبور کر لیا، فرعون نے جب دیکھا سمندر پھٹا ہوا ہے، خشک و صاف راستہ بنا ہوا ہے، کہنے لگا یہ میری ہیبت کی وجہ سے پھٹ گیا۔ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسے اپنی طرف سے چھوڑیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو میری وجہ سے ہے، تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو پکڑ دوں۔ فرعون سیاہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے گھوڑوں میں کوئی مادہ نہ تھی۔ اچانک جبرائیل ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تو وہ سمندر میں داخل ہو گئے۔ فرعون کے سیاہ گھوڑے نے جب مادہ کی بو محسوس کی تو وہ بھی سمندر میں اس کے پیچھے داخل ہو گیا۔ دوسرے فرعونیوں کو اب وہ نظر نہ آتا تھا اور فرعون بھی اب بے بس ہو چکا تھا۔ بقیہ تمام فرعونیوں نے اس کے پیچھے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ میکائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر فرعونیوں کے گھوڑوں کو ہانکنے لگے کہ کوئی پیچھے نہ ہٹ جائے، اور فرمانے لگے تم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ، حتیٰ کہ تمام سمندر میں داخل ہو گئے۔ سمندر کے دونوں کناروں کے درمیان 4 فرسنگ کا فاصلہ، ادھر بھی فاصلہ تھا، اور یہ فارس کے سمندروں سے بحر کلثم میں ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ مصر کے پیچھے ایک سمندر ہے جسے اصحاب کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بنی اسرائیل کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم ان کو ڈوبنے کو دیکھ رہے تھے۔ اور پھر جب دونوں سمندروں میں دونوں سائڈوں میں فاصلہ رہا، اللہ نے حکم دیا تو وہ سمندر آپس میں مل گئے اور وہ سارے کے سارے وہیں تباہ و برباد ہو گئے، ڈوبتے ابھرتے اچھلتے اسی سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ آگے ایک اور بات اللہ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود ان کے بعد، اور تم سخت ظالم تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اب ان کی ایک حکم عدولی کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے احسان فراموش بھی ہو۔
ایسی تمہاری حرکتیں بھی ہیں۔ ہوا کیا، یہ 30 راتیں ذی القعدہ کی، 30 راتیں ذی القعدہ کی اور 10 راتیں ذی الحجہ کی، یعنی یہ دن بڑے عظمتوں والے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے 30 راتیں ذی القعدہ کی اور 10 راتیں ذی الحجہ کی تھی۔ جب فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور ان سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا۔ حضرت جبرائیل حیات کے گھوڑے پر آئے، جو جس چیز کو مس کرتا وہ زندہ ہو جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام اس لیے آئے تھے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کے پاس لے جائیں۔ جب السامری نے گھوڑے کی جگہ دیکھی تو وہ سبز ہو چکی تھی۔ یہ سامری ایک سنار تھا جو اہل باجرمی سے تھا، بعض نے فرمایا اہل کرمان سے تھا۔ اصل میں یہ منافق تھا، مگر اسلام کا اظہار کرتا تھا۔ یہ اس قوم کا فرد تھا جو گائے کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے جبریل امین کے گھوڑے کے سم، جو سم ہوتے ہیں گھوڑے کی پاؤں کی مٹی سے، ایک مٹھی بھر لی۔ بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے شادی کی غرض سے عاریتاً زیورات لیے تھے۔ جب انہوں نے مصر سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور زیورات بنی اسرائیل کے پاس رہ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو سامری نے وہ زیورات جو سامری نے کہا وہ جو زیورات تم نے فرعونیوں سے عاریتاً لیے تھے وہ مال غنیمت ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ایک گڑھا کھودو اور اس میں انہیں دفن کر دو۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں اور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ تو سامری نے ان زیورات سے 3 دنوں میں، اس نے کیا کیا، وہ پھر نہ جب انہوں نے گڑھا کھودا رکھے تو اس نے نکال لیے۔ تو اس نے ان زیورات سے 3 دنوں میں ایک بچڑا بنا دیا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی جو اس نے جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے لی تھی۔ تو وہ سونے سے بنا ہوا موتیوں سے مزین بچڑا ڈکارتا ہوا باہر نکل آیا اور چلنے لگا۔ سامری نے کہا یہ ہے تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا۔ وہ تو بھول گئے ہیں، بنی اسرائیل دن اور رات کو 2 دن شمار کرتے تھے۔ ہاں، بنی اسرائیل کیا کرتے، دن اور رات کو 2 دن شمار کرتے تھے۔ جب اس طرح 20 دن گزر گئے، دن اور رات کو انہوں نے شمار کیا تو وہ 20 دن گزر گئے۔ انہوں نے کہا لو جی 40 دن تو ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نہ آئے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ پس اس بچڑے کو دیکھنے کے ساتھ فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 30 دن کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 دن زیادہ ہو گئے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 دوسرے مردوں کے سوا تمام لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ فرمایا کہ تم نے وہ بھی کیا، تم ظالم تھے، سخت ظالم تھے، تمہیں پتہ بھی تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہارون علیہ السلام سے کہتے جی آپ کوئی ترکیب نکالیں، معلومات دیں ہمیں۔ خیر انہوں نے ایسا نہ کیا، ایسا نہ ہوا۔ تو آئیے میں آپ کو، وقت چونکہ کافی ہوتا جا رہا ہے تو میں فرعون کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ مصعب بن ولید بن ریحان، یہ دراصل حقیقت میں ایک غریب گھر سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے ایک دفعہ کیا کیا، شہر سے خربوزوں کی ایک ریڑھی لی اور خربوزے خرید کر بیچنے کے لیے بازار سے نکلا۔ تو راستے میں جہاں
جاتا وہاں سے کوئی نہ کوئی اس سے ٹیکس وصول کرتا، بھتہ خوری لیتا، جگہ ٹیکس، جیسا کہ آج کل بھی جگہ جگہ پہ بعض اوقات جگہ ٹیکس والے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جگہ ٹیکس لیتا۔ تو حتیٰ کہ جس مقام پر اس نے جانا تھا اس مقام پر پہنچتے پہنچتے صرف ایک خربوزہ اس کے پاس بچا۔ اس نے کہا، تھا وہ بڑا عقل مند، اس نے کہا یار لے یہ لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں اس ملک میں، قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ لگاتا ہے، جیسے آج پاکستان میں ہے۔ اس نے بھی سوچا کہ میں بھی کچھ کرتا ہوں تاکہ میں بادشاہ تک پہنچوں، اسے بتاؤں کہ تمہارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، کیونکہ آج بھی غریب مر رہا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے، حکمرانوں کے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی۔ خیر اس نے قبرستان میں ڈیرا لگا لیا۔ جب قبرستان میں ڈیرا لگایا اور اس نے مردوں پر جو بھی دفن کرنے آتا اسے ٹیکس لیتا، اسی طرح کرتے کرتے اس کو سال بیت گیا۔ ایک سال میں اس نے کافی سارا پیسہ جمع کر لیا۔ ایک سیاسی بندہ یا سرکاری بندہ فوت ہوا، مرا، تو اس کو دفن کرنے کے لیے لوگ لائے تو اس نے تو دفن کرنے سے انکار کر دی، جی بھی اتنا ٹیکس دو پھر دفن کرنے دوں گا ورنہ نہیں۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا جی لو یہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، کون سا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ بہرحال خیر مختصر اس نے کہا جی میں سال ہو گیا، میں تو، انہوں نے وہ وقتی طور پہ ٹیکس ٹوکس دیا، دفن تو کر دیا، لیکن جا کر وہ اپنے بادشاہ کے پاس دربار میں جا کر یہ سوال کھڑا کر دیا، جی فلاں علاقے میں ایک بندہ اس نے ٹیکس لگانا قبروں پہ لگا شروع کر دیا، مردوں پر، تو کیا کریں؟ آج بھی ہماری حکومت کا بھی بس نہیں چلتا، یہ ٹیکس مردوں پہ بھی لگا دیں، لگا ہوا ہے سمجھ لیں۔ ہاں وہ حکومت نے لگایا تو جہاں بھی دفن کرنے جاؤ اگلے ہزاروں روپیہ لیتے ہیں، 20 ہزار روپیہ لیتے ہیں، 50 ہزار روپیہ لیتے ہیں، آج بھی تو یہی حال ہے۔ خیر مختصر مصعب بن ولید بن ریحان کو دربار بادشاہت میں بلایا گیا، شاہی آرڈر آیا۔ جب اس کو بلایا گیا تو کہا بھی تو نے کس سے لی اجازت لی ہے؟ کہنے لگا جی اجازت کیا لینی ہے، پچھلے سال کی بات ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے میں خود پریشان ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو میں نے سوچا کہ چلو یہی جگہ ہے، یہاں پہ ٹیکس لگاؤ۔ میں سال بھر ہو گیا، اس نے لا کے مال اس کے سامنے رکھ دیا بادشاہ کہ یہ دیکھو اتنا مال ہے میں نے اکٹھا کیا ہے۔ اس نے کہا یار یہ بندہ تو بڑا عقل مند ہے، تو وزیر خزانہ اس کو لگا دیا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، باہر سے بیوروکریٹ لے کر آ جاتے ہیں، جی وہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیوروکریٹس آ گئے ہیں، اس کو کسی عہدے پہ لگا دیا، کسی کو خریدار ہیں، وہ دیکھ رہے نا وہ کوئی کون ہے، کوئی گل کی صورت میں ہے تو کوئی شہزاد اکبر کی صورت میں ہے، تو سارے ہیں جنہوں نے تحریک لبیک پاکستان پر ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم کر کے رکھا۔ بچے لگ دیو پترو، ہلے بڑا کچھ ہونا ہے تڑنا انشاءاللہ۔ تو خیر بابا جی فرمایا کرتے سی رحمت اللہ علیہ کہ بچے لگ دیو پترو، کیونکہ تم جن کے لیے کر رہے ہو انہوں نے تمہارے کام نہیں آنا، لیکن جن کے خاطر ہم کر رہے ہیں وہ کام بھی آتے ہیں، وہ مدد بھی کرتے ہیں، وہ سر پر بھی رہتے ہیں، اور وہ تا قیامت ہمارے ساتھ ہیں۔ خیر وزیر خزانہ منتخب فرعون کو کر دیا گیا۔ اب کچھ عرصے بعد بادشاہ کا جانے دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ فرعون نے وزیر خزانہ رہتے ہوئے اس نے لوگوں کے ساتھ بڑا تعلق بنا لیا، جو آتا غریب امیر بڑا اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو پاپولر کیا، بڑے سہولیات دیں، عیش کروا دی عوام کی، موج کروا دی عوام کی، عوام بڑی خوش۔ اب جیسے ہی بادشاہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، لوگوں نے بلا مقابلہ ہی اس کو جو ہے وہ بادشاہت کی سیٹ دے دی۔ کہا جی تو اب ہمارا بادشاہ ہے، تو وزیر خزانہ رہ کر ہمارے اتنا خیال کرتا تھا، بادشاہ بن کے کیا خیال کرے گا، تو بڑا ہماری خیر خواہی کرے گا۔ اب جب وہ بادشاہ بنا
جب وہ حکمران بنا، جب اس کے پاس سیٹ آئی، آج بھی ایک حکمران، ایک نہیں جتنے بھی یہ حکمران ہیں، جب ان کے پاس سیٹ نہیں ہوتی اس وقت یہ کچھ اور ہوتے ہیں، جب ان کے پاس سیٹ آ جاتی ہے یہ کچھ اور بن جاتے ہیں۔ ایک وہ بھی تھا جو کہتا تھا چھٹا کا نہیں، چورو لٹیرو مار دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا، کوئی کہتا ہے میں سینہ پھاڑ کر باہر سے پیسہ نکال لوں گا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اپنی حکومت کے لیے، کبھی کوئی چورن بیچتا ہے، کبھی کوئی چورن بیچتا ہے، کبھی ملک کی لوٹی رقم کو واپس لانے کا چورن بکتا ہے، کبھی کوئی چورن بیچا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی کسی کے کام نہیں آتے، یہ اپنی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ فرعون تھا، وہ فرعون تھا، میں آج کے سیاسی فرعونوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ، وہ فرعون جیسے تخت نشین ہوا، اس نے پہلا آرڈر جاری کیا کہ جو بھی آئے سب سے پہلے مجھے سجدہ کر کے میرے دربار میں آئے، ورنہ میرے دربار میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی مصعب بن ولید بن ریان کی ہسٹری، جو شارٹ کٹ میں نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نعیمی کی پہلے پارے کی پہلی جلد میں ہی میں نے یہ پڑھی تھی اور جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ خیر میرے دوستو، آؤ ان جتھوں کو چھوڑ دو، حضور کے عشاق کے ساتھ مل جاؤ۔ اور یار کچھ نہیں ملے گا تو نبی کا سرکار کی محبت تو ضرور ملے گی نا، حضور کی محبت ملے گی، اور حضور کی محبت کے صدقے سب کچھ مل جائے گا۔ کیوں؟ مال و دولت نہ دنیا نظر چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔